تہیہ بھی کرو کہ خوشی تے غمی دے موقع دے اتے اللہ دے محبوب پیغمبر دے طریقے نو سنت نو زندہ رکھے. ٹھیک ہے جی. خوشی دے موقع دے اتے جڑیاں خرافات ہیں انہاں نو بھی اسی چھڑسان تے غمی دے موقع دے اتے جڑیاں بدعات نے انہاں نو بھی اسی چھڑسان. میں ہم تھوڑے ساتھ اللہ کال کٹ چھوڑا کوئی ہم نہیں کٹ بندیا جہان لتے بندیا جہان لتے کرنا گمان ہے سدا نہیں ورنا لتے کتھے نشان ہے بندیا جہان لتے کرنا گمان ہے سدا نہیں ورنا لتے کتھے نشان ہے بندیا جہان لتے اتے عین نشان حیوان نہ بنے تجھ ہکڑی جھوکل دیتی حضرت مولا چاہ فضل کرتی تجھ ہکڑی پیشی تھی اتے اچھے بکتی یاری امنا مننا وقت ہر گرنا وملی تھی اس زندگی دا اعتبار نہ کوئی اللہ جانے کتے تائی جی تھی بندیا جہان یتے کرنا گمان ہے سدا نہیں اڑنا تھے کتھے نشان ہے بندیا جہان یتے اور دنیا دلال آتے اور کیوں مغرور ہو دنیا دلال آتے اور کیوں مغرور ہو بندہ کے رب دتے رب کو دور ہو بندہ کے رب دتے رب کو دور ہو دشمن پرانا تدایا یہ شیطان ہے سدا نہیں رہنا تھے کتھے نشان ہے بندیا جہان لتے اور بڑے بڑے راجیانو اور موت نے نہ چھوڑیا یہ لتے دل آیا وہ پھول توڑے یہ لتے دل آیا وہ پھول توڑے ہر بار باغ گئی ہوئے ویران سدا نہیں ورنا تھے کتھے نشان ہے بندیا جہان لتے اتے سمجھ سمجھا اتے سمجھ نارک پہل اگلے اوتے دفتر کالے کیتے اوتے بہت مکالے ملے اوتے نہ کچھ کھٹی اوتے نہ کچھ بٹھی اوتے نہ کچھ پالے پلے اوتے کالے تھے ہن پکے آئے
اتھے موت تھڑے کھلے بمیرا جہان لوٹے اور زندگی دی منڈی سودا ہے سفارتا زندگی دی منڈی گھاٹا ہے وفارتا گھاٹا پاوے رو جڑا رب نو وساردا ہے گھاٹا پاوے رو جڑا رب نو وساردا ہے سوچ لے میرے تھے سوچ لے میرے تھے نفع نقصان ہے سدا نہیں اور نال تھے کسے نشان ہے دنیا جہان لٹے اور ٹہنیاں دے کدی اور پھولاں نے نہیں منا ہسدی میں فلانے تین بھول جا منائے ہسدی میں فلانے تین بھول جا منائے اور تیری ایک یاد اٹھی مٹی دا نشان سدا نہیں اور نال تھے اور کسے نشان اور بندیا جہان لٹے ایکو کام کریں الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى وأصحابه الذين أوفوا وحدهم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذْ تَعَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ سبحان ربك رب العزة عما يصفون
وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود شریف. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. مولانا عامر صاحب مولانا نیاز سے بگی ہم سٹیج سے آؤ. قابل عزت و احترام ذی قدر علماء کرام، ذی وقار سامعین، بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، سادے محترم بھائی ہند حضرت مولانا عمر حیات صاحب، سادے محترم بھائی ہند مولانا عبدالوارث صاحب، انہاں لوہاں دے والد صاحبان دنیا تو رخصت ہو گئے. اجالے اپنی یادوں کے ہمارے ساتھ رہنے دو، اجالے اپنی یادوں کے ہمارے ساتھ رہنے دو، نہ جانے کس گلی میں زندگی کی شام ہو جائے. میری حاضری تہائی اس سلسلے چ، لیکن اتھے آ کے جس ویلے ویکھ ہے بھئی ایک نکاح دا پروگرام بھی نالے، میرا ذہن فوراً تبدیل ہو گیا ہے. بھئی میں دو گلاں عرض کراں، شادی دے متعلق بھی اور غمی دے متعلق بھی. استاذ العلماء فصیح اللسان برادر مکرم حضرت مولانا حسین علی ندیم صاحب دامت فیوزہم العالیہ قرآن و سنت دے جرے موتی پیش فرما گئے. اللہ کریم حضرت دا بیان فرماونا اور تساں دوستاں دا سننا قبول فرماوے. ساجے میاں والی شہر دے اندر ایک شادی آئی. رات دے ٹائم جتنی او شادی آلے اللہ دی نافرمانی تے بغاوت کر سکتے انہوں کی تھی. علل اعلان گراؤنڈ دے اندر شراباں پیتیاں گئیاں، ساری رات ناچ گانا تے ڈانس ہو دے رہے. اور جرے بندے نے اپنی بھائی دی شادی تے اے سارا اللہ دی نافرمانی والا پروگرام ترتیب لیتا ہے. سویرے اسی گراؤنڈ دے اندر دعوت ولیمہ ہے. وہ بڑا بھائی اسے گراؤنڈ وچ اپنی گڈی نو ریورس کرن لگا. دعوت ولیمے تو پہلے اپنی حقیقی معصوم بچی ہس بچی دا سر جیپ دی ٹائر تلے آیا ہے، بھیجا اتھے بنتی ہے. جری ساری خوشی والی محفل ہے او ماتم قدا دے اندر تبدیل ہو گئی.
اللہ دی نافرمانی تے بغاوت کرنے والے بندے یہ نہیں سوچا کہ خوشی کے ساتھ دنیا میں ہمیشہ غم بھی ہوتے ہیں، خوشی کے ساتھ دنیا میں ہمیشہ غم بھی ہوتے ہیں، جہاں بجتی ہے شہنائی وہاں ماتم بھی ہوتے ہیں۔ خوشی دا موقع ہوئے تے وعد ہوئے اللہ دے قرآن دا، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے سچے فرمان دا، یہ ایک مسلمان بندے واسطے انتہا درجے دی خوش نصیبی ہے۔ غم دا موقع ہوئے تے سارے رسم و رواج تو بچ کے انسان او کم کرے غم دے موقع تے جرا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے طریقے دے مطابق اے بھی پچھلے ورثا واسطے ہی بہت بڑی خوش قسمتی ہے۔ میں بزرگاں واسطے مرحوم غلام حسین صاحب واسطے، عبد الوارث صاحب انہوں دے والد صاحب واسطے، باقی تھوڑے سارے جڑے متعلقین دنیا تو ٹر گئے انہوں واسطے دعا گوہاں کہ اللہ سارے اہل ایمان دی مغفرت کاملہ فرماوے، آمین آکھو۔ اللہ اساں سارے مسلمانہ دا خاتمہ بھی ایمان تے توحید تے فرماوے۔ مسئلے دو عرض کرنے میں، انسان دی زندگی وچ غم بھی ہے تے انسان دی زندگی وچ خوشی بھی ہے۔ اگر ایماندار بندے دی زندگی دے اندر غم آوے کیا کرنا چاہیے، خوشی آوے کیا کرنا چاہیے، بس یہ سارا اج دا مختصر سبق ہے۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم عجبا لامر المؤمن ان امرہ کلہ خیر او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا ہے جرا ایماندار موحد بندہ ہے، بڑی عجیب گل ایماندار واسطے، ایماندار موحد دا سارا معاملہ خیر ہی خیر ہے۔ حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم ایماندار بندے دا سارا معاملہ کیویں خیر ہے۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اصابته سراء شکرا او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایماندار بندے نو کوئی خوشی نصیب تھی وے اللہ کریم دا شکر ادا کرنا ہے۔ خوشی دے موقع تے ایماندار دا شکر ادا کرنا مومن بندے واسطے خیر ہی خیر ہے۔ اور قرآن پاک دا انداز اے میرے سامنے 13واں پارہ سورت دا نام سورت ابراہیم، فرمایا وَإِذْ تَعَزَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ آیت نمبر 7 سورت ابراہیم میرے سامنے 13واں پارہ۔ تواڈے پروردگار نے پالنہار نے تواڈے داتا نے اعلان کر چھوڑے، میں اللہ کریم تانوں نعمتاں دیواں، نعمتاں دا شکر کرے سو تو میں اللہ نعمتاں زیادیاں دے داوے سا۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ تے جے کر دوسا میں اللہ دی نعمتاں دی نہ شکری کی تھی میں اللہ کریم دا عذاب ہی بڑا ڈاڑھا سختی نے۔ اے 13ویں پارے دا انداز آئی۔
اور میرے سامنے پنجواں پارا سورت دا نام سورت النساء فرمایا ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما پنجویں پاری دی آخری آیت سپارہ مکمل ہوندہ پیے سورت النساء فرمایا میں اللہ نو کیری ضرورت ہے تنو اوکھا کرن دی میں اللہ کریم نو کیری لوڑ ہے تنو عذاب نیون دی میں اللہ کریم تنو اوکھا نہیں کرنا عذاب نہیں نیونا شرط ہے ان شکرتم جے کر تساں میں اللہ دی نعمتاں دا شکر ادا کرے سو میں اللہ کدیں بھی تنو اوکھا نہ ونڈے سا کہ شکر دا سب تو بڑا فرد وآمنتم خالص سے سچے ایماندار بن کے رسو میں اللہ کدیں بھی تنو پریشان نہ تھی منڈے سا تیجرا بندہ اللہ دا شکر ادا کرے اے نہ سمجھے جو میں شکر کرے سا تو اللہ قدر نہ کرے سی وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا اللہ کریم قدر کرن والی ذات ہے بندہ ایوی خیال دل وچ نہ لے آوے میں شکر کرے سا تے اللہ نو پتہ نہیں لگنا اور رب العالمین تذرے ذرے دی علم رکھن والی ذات ہے تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ دی قدر دانی دی مثال سنائیے اساں تے لوگاں دے رستے بند کر کے خوش ہیں ڈھیگیاں جو سٹیاں اٹاں جو سٹیاں دیواراں چلیتیاں بننے چتروڑے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمے دن پچھلی امتاں وچ ایک بندہ پیا گزردا ہی رستے وچ کانٹے دار دراؤ دی جھاڑی رستے تے جھکی ہوئی نظر آئیے او بندہ کھلو گئے آمن منجن والے بندہ نو تکلیف تھی دی پیوں سی کانٹے دار جھاڑی پکڑ کے پاسے تے کر کے رستے نو صاف کی دائیں رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں اللہ نو عمل اتنا پسند آیا اللہ قدر کی تھی اللہ دے سارے گناہ معاف کر چھوڑے ایماندار بندے نو کوئی نعمت نصیب تھی وے خوشی نصیب تھی وے شکر کرے نہ ہوندے اور شکر دے ترے انداز بھی تنو اللہ کریم دے قرآن نال سنائی ونجا شکر دا پہلا طریقہ اللہ نعمت دے وے شکر دا پہلا انداز دے کہ بندہ نسبت بھی اللہ کریم دو کرے اے دوستن اللہ جری نکالی خوشی بھی کھائیے سادہ کمال نہیں اللہ دی مہربانی ہے یہ خوشیاں دے والا اللہ ہے نسبت اللہ کریم دو کرنی ہے سبق بہت لمبا ہے میں خلاصہ سنینا اے میرے سامنے 19 سپارہ سورت دنا سورت النمل قال یا ایوہ الملو ایوکم یاتینی بعرشها قبل ان یاتونی مسلمین اے میرے سامنے سورت النمل کھلی ہوئی ہے تے آیت نمبر 38 حضرت سلیمان علیہ السلام درباری چلان کی تے سنو درخان پکھو نے آگے نسائے خود پرندے نے آگے خبر دیتی ہے ملکہ بلقیسہ دی پئیے قوم نال لاگے مسلمان ہومن واسطے میرے دربار والے ہو وزیروں مشیروں ہو ملکہ بلقیس نو بڑا ناز ہے اپنے تخت دے اتے
تواڈے وچوں کون بندہ ہے جڑا ملکہ بلقیس دے تھاں پہنچن تو پہلے پہلے اندے تخت نو چاہ کے میرے سامنے گھناوے؟ قرآن پاک دے الفاظ قال عفریت من الجن، بہت بڑا تیز تے جنہ وچوں بہت بڑا جن بول پیا ہے۔ مفسرین کرام رحمہم اللہ نے لکھا ہے جتنا وہ جن دی نظر پہنچ دی ہے اتنا جن دا قدم پہنچ دا ہے۔ حضرت انا آتی کبھی قبل ان تقوم من مقامک، تو اپنے دربار دے سارے کام کار جاری رکھو، فیصلے کرے دے بیٹھے ہو کرے دے رہو، تارے دربار دا ٹائم ختم تھی من تو پہلے پہلے میں ملکہ بلقیس دے تخت نو چاہ کے تارے سامنے گھنانا۔ دو صفتیں میرے وچ وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ، خود پرندے آلس آئے ملکہ بلقیس دا تخت بہت بڑا قصری تے بھاری ہے، لیکن میرے اندر بڑی طاقت ہے، تخت نو چاہ بھی سکدا۔ تے نمبر دو، تخت بڑا قیمتی ہے، سونے تے چاندی نال بنا ہویا، ہیرے جواہرات لگی ہوئے، لیکن امین، میں امانت داراں، ذرا برابر بھی خیانت نہ کرے سا اس وچ، طاقت بھی ہے امانت ہی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام فرمایا نہیں سانو تا اس تو بھی جلدی تخت چاہیے، تو تا چند گھنٹے مہلت منگدا پی ہے۔ قال الذی عنده علم من الکتاب، حضرت سلیمان علیہ السلام دے دربار وچ جبرائیل فرشتہ بھی بیٹھا ہویا ہے، خات دا علم رکھن والا جبریل امین فرشتہ بول پیا۔ قرآن دا مشکل مقام ہے، غور کرے، ٹائم تھوڑا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جرا ملکہ بلقیس نو تخت خط لکھا ہے، ایک خان تعالی مضمون جبرائیل اللہ دی طرف لے کے آیا ہے، ان کر کے خط لکھنا ہے۔ شیخ المشائخ حضرت مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، اے مقام سمجھایا، خط دے مضمون دا علم رکھن والا جبرائیل فرشتہ بول پیے، آکھن لگا حضرت میں تخت چاہ کے گھنانا، ان آتی کبھی قبل ان یرتد الیک طرفک، اکھیاں بند کرو حضرت، تے بند کرن تو بعد دیر نہیں کرنی، آنکھ بند کر کے فوراً کھول دے ہو، میں جبریل ملکہ بلقیس دا تخت سامنے حاضر کر دینا۔ سبق روک چھوڑے، میں سبق روک چھوڑے، پہلے ہی حدیث پاک سنینا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تو باہر تشریف لین مکہ مکرمہ وچ وادی بطحا دے اندر پہنچے، جبریل امین انسان دی شکل بن کے سامنے آ گیا ہے۔ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے جبریل میرا دل چاہتا ہے مینوں اصلی شکل وکھاوے ہا۔ جبریل آنکھن لگا حضرت تو سب برداشت نہیں کر سکنا، میری خواہش ہے کہ ٹھیک ہے حضرت میں اصلی شکل بھی چاہن لگا۔ زمین تو لے کے پہلے آسمان تک 500 سال دا سفر بن دے، اس ویلے جبریل اصلی شکل بھی چاہے، زمین تو لے کے اتلی ساری فضا نو بھی اپنے جسم نال گھیرا ہویا ہس، تلے بھی جبریل دا جسم، اتے بھی جبریل دا جسم، سجے کھبے دائیں بائیں اگے پیچھے جبریل امین دا وجود نظر آندا پیا۔ حدیث پاک بھی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم برداشت نہ کر سکے، آپ تے بے ہوشی طاری ہو گئی ہے۔ جبریل نے شکل تبدیل کی تھی، انسان دی شکل بن گئی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی طبیعت سنبھلیے،
جبریل آکھن لگا حضرت تو سا میرا وجود ویکھے برداشت نہیں کر سکے یہ گل تا پہلے میں تانوں عرض کیتی ہے اللہ نے میں جبریل دے 600 پر بڑھن اتنا بڑا جسم ویکھاوے اج جانتا میں اپنے 2 پر کھولے ان 598 پر دا میں کھولا ہی کوئی نہیں حدیث پاک دا اگلا حصہ اس تو زیادہ قابل توجہ جبریل آکھن لگا حضرت میں 2 پر کھولے ان باقی کھولے بھی نہ تھوڑے کول برداشت نہیں ہویا اللہ نے میکائیل فرشتے دا جسم میں جبرائیل تو ہی بڑا بنایا ہے حدیث پاک 600 پرہ دا مالک جبریل حضرت سلیمان علیہ السلام آنکھ جھپکاؤ تیری دیر سیکنڈ بھی نہیں لگے آنکھ جھپکاؤ نیچے کملا یرتد الیک طرفک آنکھ جھپکاؤ پن کر کے فوراً کھولو میں تند سامنے رکھے گا قرآن پاک دے الفاظ فلما رآہ مستقرا حضرت سلیمان علیہ السلام نے آنکھ بند کی دیئے فوراً کھولیے آپ جھپکائی نے ویکھ دینا ملکہ بلقیس دا تخت دربار یہ سامنے پیا ہوئے فوراً بول پہ اگلا جملہ کامل خورے حضرت سلیمان علیہ السلام فرماون لگے آنکھ جھپکن تو پہلے ملکہ بلقیس دا تخت میں نے درباری سامنے رکھ دے بنا جبرائیل تیرا کمال نہیں میں سلیمان علیہ السلام دا کمال نہیں قال ھذا من فضل ربی میرے پروردگار دا فضل شکر دا پہلا انداز سمجھ آیا اللہ نعمت دے وے اللہ دا اونچا چاونے بخل نہیں کرنا میں دعا منسا تواڈے واسطے اللہ نعمت دے وے تے نعمت دی نسبت وہ کہندو کرنی چاہیے چا کہندے پاسے کرنی ہے یہ ساڈا کوئی کمال نہیں اے جڑیاں نعمتاں اللہ دتیاں خوشیاں نصیب کیتیاں ھذا من فضل ربی دوجا انداز سبق بڑا لمبا ہے بڑیاں مثالاں دوجی سنے گا اللہ کریم جس ویلے نعمت دے وے بندہ شکر ادا کرے نہ ہوندا ایماندار تے شکر دا دوجا انداز اللہ نعمت دے دے تے بندے دی زبان تے آوے الحمدللہ نسبت اللہ کو کرنی ہے نعمت دی تے الحمدللہ سب تشریف رکھو نہ میں خوش ہوں یہ بیٹا بڑیاں مثالاں ہی حوالہ سنے گا یہ میرے سامنے تریوی پارا سورت دنا سورت صافات اور رب حبلی من الصالحین آیت نمبر 100 سورت صافات تریوی پارا حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا پہ کریں رب اے میرے پروردگار میں ابراہیم علیہ السلام نو اپنے دربار وچوں نیک لڑکا عطا فرما کی میں دعا منگی نے رب 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 میں دوستاں نو جملہ سنے نا اس مقام تے قرآن پاک وچ 2 لفظ بڑے انوکھے تے عجیب ہیں ایک اب تے دوسرا رب اب ابا کسی غیرت مند بندے سے سوال کرو تیرے بیٹے کتنے نا خوش ہو کے جواب دے سی پتریر کتنے نا ملویر کتنے نا مسیر کتنے نا بھائی کتنے ہو چاچے تے مامے کتنے نا خوش ہو کے جواب دے سی کہ غیرت مند بندے تے سوال کرو تیرے والد کتنے نا جھگڑا ہو وجنا ہے سدا میاں لی ہویا تا قتل عام شروع ہو وجنا ہے تینو حیا بھی نہیں ہے یہ گل کریں دے ہوئے کیوں نسب دے حلالیاں واسطے نسل دے حلالیاں واسطے جسم دے حلالیاں واسطے اب ایکو ہے تے عقیدے دے حلالیاں واسطے رب ایکو ہے اللہ اکبر مصطفیٰ زندہ باد صحابہ زندہ باد علامہ شیخ خان صاحب زندہ باد
جسم دا حلالی بندہ اب دعا برداشت نہیں کرے دا تو عقیدے دا حلالی بندہ رب بھی دعا برداشت نہیں کرے دا حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا منگ دے پہن رب 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 اے میرے پروردگار میں اپنے دربار وچوں نیک لڑکا عطا کر اللہ تعالی اونچا چاون دی درخواست سے سارے دوستاں دے بھائیاں نو حضرت ابراہیم علیہ السلام بیٹا کس تو منگائی قربانی علی دا گئی ہے جانور ذبح کرن لگے ہیں ایک منٹ ملک صاحب اے کیوں قربانی کرے دے پہ کہ بادشاہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دی سنت ہے قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے یا سنت ابیکم ابراہیم او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم قربانی سنت حضرت ابراہیم علیہ السلام دی عمل ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام والا تے قربانی العمل قبول اس بندے دا ہو سی جندا عقیدہ بھی حضرت ابراہیم والا ہویا یہ عقیدہ حضرت ابراہیم والا نہیں تو قربانی عمل کرن دا بھی کوئی فائدہ دے سوام نہیں تے حضرت ابراہیم علیہ السلام دا عقیدہ اولاد خزانہ دا مالک صرف کون ہے اللہ کو مدد میں جملہ دوستان سنے ناؤنا سرے کی دا منظوم انداز ویچا کتیاں نو بچے کون ہے دینا تیری ٹر دی ہے لا کے کتارا مرغی نہ پیر دا ڈیوا پانے بچے مل گئے بے شمارا مچھیاں نو بچے کون ہے دینا بچے جن جن کرن بہارا حیوان تا مگ دے رب تو خاکی تو تا در در کرے پکارا اللہ کریم نے اولاد عطا کی تھی نرینہ اولاد اللہ دی بہت بڑی نعمت ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نعمت کا شکر ادا کرے دے پین 13واں پارہ سورت دنا سورت ابراہیم اے میں نے سامنے سورت ابراہیم کھلی ہوئی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام دے شکر کرن دا انداز الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق ان ربی لسمیع الدعاء اے آیت نمبر 39 سورت ابراہیم 13واں پارہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نو بڑھاپے دی عمر وچ دو بیٹے عطا کروانا اللہ حضرت اسماعیل علیہ السلام ہی کا حضرت اسحاق علیہ السلام دو اولاد علی نعمت دیون والا اللہ تعالی الحمدللہ یہ شکر دا دعا انداز میں بچہ ہوں بالکل چھوٹا نہ سمجھ آؤں محمد میرے والد صاحب کو ایک دوست پوچھا وہ یہ تمہارا پتر ہے سوال سنا ہے میرے والد صاحب بالکل ایک دن بھی مدرسے نہ گئے نہ سکول پڑھے گئے بالکل قرآن پاکی پڑھے ہوئے قرآن لیکن حضرت شیخ القرآن دے ہاتھ لگے ہوئے نہ رحمت اللہ نے میں ہوں نال بیٹھا نہ سمجھا دو سکا یہ جی تمہارا پتر ہے والد صاحب کا اللہ کا مال ہے اچھا میں اسے بچہ میں سمجھا بے مال کا سرے دن پیسے ٹکے لوں میں کوئی پیسہ میں کوئی نوٹا بچہ جو ہم یہ تو ہون بڑھنے ہوئے سمجھے یہ کتنا قیمتی جواب لیتا نے اللہ نعمت دے وے اچھا نہ چاہنا ہے نسبت کہہ دو کرنی ہے یہ کوٹھیاں ہی زمین ہی تونے بہات ہی حد کوئی پوچھے گی یہ تونے آنکھو اللہ دا مال ہے تے نمبر دو اللہ نعمت دے وے تو بندے دی زبان تے آوے الحمدللہ سارے ساتھی میں نے الحمدللہ سناو چاہوں میں تو حدیث سناواں اللہ نعمت دے وے تو بندہ کیا قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ تملأ المیزان او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم دین قیامت دے ترازو تے ترکڑی لگنی ہے
لڑکیاں دے گناہ تولن واسطے اے میرے سامنے 8واں پارا سورۃ دا نام سورۃ الاعراف فرمایا بل وزن یومئذ الحق آیت نمبر 8 پارا 8 سورۃ الاعراف دن قیامت دے نیکیاں دے گناہاں دا ترنا حق ہے جیرے بندے دا نیکیاں والا پرڑا خالی ہویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہیک الحمدللہ والا کلمہ آکے بندے دی نیکیاں والے خالی پرڑے نو بھر چھوڑے سی ایک باری بات بزرگاں نو منت ہے اچھا سنا اچھا الحمدللہ تے تیسرا نعمت شکر دا انداز اللہ نعمت دے وے تو بندہ نعمت بھی جو حصے اللہ دے نام دے نکالے اے بھی اشارہ سنے اے میرے سامنے 14واں پارا سورۃ دا نام سورۃ النحل فرمایا لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ الْعِبْرَةَ نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِّلشَّارِبِينَ یہ بات آیت نمبر 66 اولی رکھی ہوئی ہے فرمایا مسئلے سمجھنا شوق ہوئے گاں دے مجنوے کھوچا میں لا ڈگرہ وچ جانونا وچ بڑا سبق تے عبرت رکھیے ساوے اندہ کھا دے گاں دے مجنے اندر جس ویلے میدے وچ چلانگی ہے اللہ خوراک دے 4 حصے بڑھے دا بھی ہے ساوے رنگ دا گھا وچورتا خون بڑھدا بھی ایک حصے نال کھا دا رنگ ساوا پیلا پیشاب تیار تھی دا بھی ہے کھا دا رنگ ساوا تے کالے رنگ دا گوبر دے پھوسی تیار ہو دی پئیے تے اسے ساوے رنگ دے کھا دے چوتھے حصے وچوں لبن خالصا اللہ تیری قدرت قربان ونیا خون دے قطرے اللہ چٹے دودھ چ نہیں رلن دیتے بدبودار پیشاب دے قطرہ تو دودھ نو بچائے کالے رنگ دے پھوسی دے ذرنا جو اللہ کریم نے دودھ بھی شامل نہیں ہون دیتے رد خون تو پاک بدبودار پیشاب دے قطرہ تو پاک کالے رنگ دی گوبر دے پھوسی دے ذرنا تو پاک لبنن خالصا گلاس میرے ہاتھ وچ میں الٹا چکراں ایک قطرہ بھی پانی دا وچ نہ راسی جب الٹا چکراں ایک قطرہ بھی وچ نہیں رونا پانی تے شربت دا بوتل دا ڈھکن کھولا الٹی چنگی دیئے ایک بھی وچ شربت دا قطرہ نہیں رونا اللہ تیری قدرت کاملہ تو قربان ونیا کہاں تے مچ پھیر تے بکری اللہ تلے دودھ دیاں بوتنا لڑکا چھوڑیاں ہن بھی الٹیاں ایک قطرہ بھی اللہ تلے نہیں ڈھاون دے دا دودھ دیاں بوتنا اتے کوئی ڈھکن بھی نہیں پیچ بھی نہیں زمیندار ساتھی ہو تے ہن بھی الٹیاں تے جس ویلے بوتنا دودھ نال بھری گئیں بوتنا پیا اور زبان نال دا بکری بول نہیں سکتی گاں تے مانجا بے قرار ہو کے زمین تے پیر ملے دی کھلوتی ہے قلعے دے اتے اشارہ کرے دی پئی مالکا بوتنا وچ دودھ دا خزانہ اللہ نے جمع کر چھوڑی اللہ فرمائے خبردار جتنے تک مالک آگے ہاتھ نہ لاوے ایک قطرہ بھی تلے نہیں سڑنا ہاتھ لاؤنا مالک دا کم ہے دودھ دا خزانہ حوالے کرنا تیرا کم ہے تے بڑی عجیب نعمت دودھ اللہ دی فرمایا سائغا للشاربین تھوڑا علاقہ کماد دا بھی مرکز ہے کہ بزرگ نو آکھتے ہیں جیسے نہ تو کوئی نہ ہوں بھئی یہ کماد چوپ جلدی رسو ٹائم تھوڑے لگا نا
کہتے دند نہ ہوئے مولا اقبال کو گڑھیریاں تو کھا کے سی مولانا صاحب کیوں مذاق کرے تو میرے دند کوئی نہیں تے جرا بزرگ بندے دند کوئی نہیں کیلا کھا کے سی کیلا کی میں کھا کے سی دند جو کوئی نرم ہے نا لیکن چباونا پوسی کھا کے سی لیکن حتی لاؤنے کو سے اللہ فرما دے سائغن شاربین دودھ میں اللہ دی ایسی قیمتی تے بہترین نعمتیں استعمال کرنا ہوئے دندھا دی کوئی محتاجی نہیں تے چباون دی بھی کوئی ضرورت نہیں آسانی نال حلق اتلنے منجن والا ڈوتھا ایسی بہترین نعمت عطا کرنے والا اللہ تا شکر اس نعمت وچوں حصے کڈھن دے لائق بھی کون ہونا چاہیے یہ شکر دا طریقہ انداز دوبارہ خلاصہ سناون لگا ایماندار بندے نو خوشی نصیب ہوئے شکر کرے نہ ہوندے نعمت ملے اللہ دا شکر ادا کرے نہ ہوندے تے شکر دا پہلا طریقہ اللہ نعمت دے بندہ نسبت بھی اللہ کریم دو کرے تے نمبر 2 اللہ نعمت دے بندے دی زبان تے ہوے الحمدللہ تے نمبر 3 اللہ نعمت دے نعمت بھی جو حصے اللہ دے نام دے بندہ کڈھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان اصابتہ ذرہ صبرا او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ایماندار بندے نو مصیبت آوے پریشانی آوے دکھ آوے تا صبر کرے نہ ہوندے فکان خیر اللہ خوشی وچ شکر کرنا تے غم تے مصیبت وچ صبر کرنا ایماندار واسطے بہتر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے 3 بیٹے عطا کیتے 2 مکہ مکرمہ وچ وڈے دنا حضرت قاسم دوے دنا جناب عبداللہ اس مطاہر تے طیب دا لقب ملا ہوئے اے دونوں بیٹے 55 دن در فوت ہو گئے مکہ مکرمہ وچ تیسرا بیٹا اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نو مدینہ طیبہ دن در عطا کیتا حضرت بی بی ماریا قبطیہ وچوں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نام تے ہم نے بیٹے دنا ابراہیم رکھا ہائی 1.25 سال عمر ہے فوت ہودا پیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہیا ہوئے ساروں قطار آنسوؤں تھے بہن آپ دی اکھیاں مبارکہ وچوں حضرت عبدالرحمن رضی اللہ تعالیٰ بول پہ حضرت تو ساروں دے پہ ہو اتنے صبر دے حوصلے والے قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم القلب يحزن والعين تدمع ولا نقول الا ما يرضى ربنا او كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبدالرحمن رضی اللہ تعالی دل وچ بڑا غم ہے اے تیسرا بیٹا میرا فوت ہوندا پیا ہے اکھیاں جو ساروں کا تار ہنجو تے آنسو بھی جاری ہن لیکن زبان نال گل او کرے سا جس نال اللہ راضی ہو ونجے آنسو تو اشارہ کر گیا ہم نے فرمایا انہا رحمتن یہ تا اللہ دی رحمت ہی نا تے بیٹے نو آم نے ویکھ دے ہویا رو کے فرمایا انا میں فراق کا یا ابراہیم لمحزون او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے بیٹے ابراہیم میں آمنہ دلانو تیری جدائی دا بڑا صدمہ ہے مولا عمر حیات مولانا عبدالوارث کتا بیٹھے میں خود بھی محروم ہوں میں جس ویلے پہنچا نا اس بیٹھا کی میرے ساروں قطار حجور ہمار لگ گئے میں انہاں دے والد صاحبان دی فوتگی دا سنا ہے تو میں نے اپنے والدین یاد آ گئے بڑیاں میں مصیبتاں ویکھیاں میرا مزاج نہیں میں لوکاں نوں سناواں
لیکن والدین ہم تو یہ اللہ کڑ گھندا ہی نا جی میں آٹے چ بال کٹی دے والدین دنیا تو ٹرے تے میں مصیبتوں دی چکی بھی چاہے ہوں دعاواں نہیں رہی نہ جانے کون دعاؤں میں یاد رکھتا ہے نہ جانے کون دعاؤں میں یاد رکھتا ہے میں ڈوبتا ہوں سمندر اچھال دیتا ہے یہ بہت بڑی دعا والے خزانے تے ذخیرے تو محروم ہو گئے لیکن ایک تسلی بھی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے پچھلی مری میں آیا ہم تمہیں گل سنائیے اتباد کون یاد دہانی کروے نا یہ مکان ہی جلسہ کتاب سے ثناء اللہ صاحب اللہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم او ولد صالح یدعو له او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم فوت والا والد والدہ ہے نیک اولاد پیچھے چھوڑ گئے یہ قید اتفاقی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں بطور مثال پیش فرمایا ہے آپ نے فرمایا نیک اولاد بندہ چھوڑ گیا ہے نیک اولاد اپنے واسطے جیرا بھی نیک عمل کرے سی نماز ہے روزہ ہے زکوٰۃ ہے حج ہے تلاوت ہے صدقہ ہے خیرات ہے عمرہ ہے نیک اولاد جیرا بھی نیک عمل اپنے واسطے کرے سی اللہ اولاد دے ہر نیک عمل دا ثواب والدین کو بھی نال نال دیندا راسی فوت ہونے والے نیک اولاد چھوڑ گئے عالم چھوڑ کے گئے یہ نماز پڑھیں روزہ رکھیں تلاوت کریں دین دی گل بات سناویں درس دیں جتنے بھی نیک اعمال کرے دے راسن والدین کو ثواب نال نال ملدا رسی ساری کائنات دا نظام درمبر ہو سکتے آمنہ دلال دا فرمان غلط نہیں ہو سکتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اللہ یکدم والدین دے درجے بلند کر چھوڑے دے او پوچھتے اللہ کیوں سارے درجے بلند ہوئیں اللہ کریم فرمائے دے تو علی اولاد نے تو نے واسطے بخشے دی دعا کی دیئے کچھ بھی بندہ نہ کرے 5 ٹائم دی نماز ادا کرے دوج پڑھدا پیے ربنا اغفر لی ولوالدیا دعا تھی دی رسی والدین دی مغفرت دا سامان اللہ کریم کرے دا رسی غلطیاں تے گناہ معاف کر گئے درجے بلند کرے دا رسی میں سناونا اے چاہنا ہم غم موت دا نہیں ہوگا موت دا پر حق کے ہر کے دنیا میں چٹور ونجڑے ریو غفلت دے وچ عمران ساری تے نہ سوچو یار بیگانا درندے جاگن پرندے جاگن ہک سہگیاں تو انسانا آسن قبراں اتے پوسن خبراں کیوں غافل تھیں دیوانا کر یاد خدا مد پاری نو بے سمجھ تو انسانا ٹرنا تا ہر کہیں قرآن دے بے شمار مقامات گواہ غم موت نہیں ہوگا اصل وچ غم جدائی دا ہوگا موت نال جیریاں جدائیاں آمنیاں قیامت ہونی ختم نہیں ہونیاں تے بھی مسئلہ سارے دوستاں ذہن وچ رکھنا ہے وفات تو بعد موت تے رونا منع نہیں سارے جماعتی ساتھی کوئی رومن لگ دے کہ رو نہیں اس رو دل کھول کے رومن نہیں اما رون دی پئی اولاد جوان دی فوتگی تے رومن لیو ابے نو رومن لیو اولاد نو رومن لیو ہنجو بہاونا آنسو بہاونا رومنا منع نہیں سینہ پٹنا منع ہے وال سدھے پٹنا منع ہے چہرے تے تھپڑ مارنا منع ہے رات تے مٹی دے سوانچ آگے سری سڑنا منع ہے وین کرنا منع ہے قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من ضرب الخدود
الجنود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية فليس منا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے فوتگی دے مصیبت وچ جڑا بندہ چہرے تے چاٹاں دے تھپڑ مارے گریبان پھاڑے انہیں وین کرے جویں دور جاہلیت اندر لوگ وین کریں دے ہوندیاں ایسے بندے دا میں آمنہ دلال دی امت نال کوئی تعلق نہیں. اگر رومنا مننا ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں دے رہے بیٹے دی وفات ہوتے. اگر رومنا مننا ہوگا قرآن پاک دے الفاظ ہی نا وَبَيَّسَدْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ. اے میرے سامنے آیت نمبر 84 کھلی ہوئی ہے. 13واں پارہ سورۃ یوسف. 40 سال حضرت یوسف علیہ السلام کی جدائی وچ رو رو کے حضرت یعقوب علیہ السلام دی اکھیاں بھی سفید ہو گئیاں. دو موقع ہیں حضرت یوسف علیہ السلام جدا ہوئے نا پایا خود اندر منگے رکھا ہے. خلاصہ پیا سنے نا جس ویلے جھوٹا موٹا خون لا کے کرتا پیش کیتا نے حضرت یعقوب علیہ السلام دے سامنے حضرت یعقوب علیہ السلام دے الفاظ قال بل سولت لکم انفسکم امرا فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون. اگلی میں رکھی ہوئی ہے. یہ میرے تے بہت بڑا امتحان آ گیا بیٹے دی جدائی والا لیکن میں یعقوب علیہ السلام صبر کرے سا تے صبر بھی سونا کرے سا جمیل. اللہ دا شکوہ دے شکایت بھی کہ بندے نے سامنے نہ کرے سا. اللہ تو امدادی مندہ رہا سا. اللہ میں اس امتحان دے اندر کامیابی نصیب فرما. اسلام ایک صبر ہے تے اے بھی جملہ نال سنائی منیا جڑے حضرت شہید کربلا حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسم منن والے ہیں. سادہ حسین بھی صابر ہے رضی اللہ عنہ جس نے اپنے خون سے عالم کو دھویا وہ حسین. جس نے اپنے خون سے ایک استعارہ ہے جس نے اپنے خون سے عالم کو دھویا وہ حسین. جو دہکتی آگ کے شعلوں پہ سویا وہ حسین. جو جواب بیٹے کی میت پر نہ رویا وہ حسین. جس نے سب کچھ کھو کے پھر بھی کچھ نہ کھویا وہ حسین. جس نے اپنے بچوں کو دے دی سخاوت وہ حسین. جس نے ہنس کے پی لیا جام شہادت وہ حسین. واہ حسین. سنیا نے کیا آخر دیکھن ایک باری اچھا کو چاہسا کیا آخر ہے نہیں جام کی محبت نال کیا آخر ہے واہ حسین واہ حسین. جس نے ہنس کے پی لیا جام شہادت وہ حسین. جس نے اپنے بچوں کو دے دی سخاوت وہ حسین. واہ حسین. ہاتھ کھلے کرواتا حسینیو. واہ حسین واہ حسین واہ حسین واہ حسین. اب تک گلفشاں ہے تیری ہمت کا باغ آندھیوں میں جل رہا ہے اب تلک تیرا چراغ. ان موٹی گل کو سنانا چاہیے کہ جملے کے ٹائم بڑا محدود ہے. نماز کا ٹائم ہو چکا ہے. ایماندار بندے تے خوشی آوے شکر کرے دے تکلیف آوے مصیبت آوے صبر کرے دے. اللہ صبر تے شکر دی توفیق عطا فرماوے. تشریف رکھو میں نکاح دا خطبہ پڑھتا ہوں. بیٹا گیا بابا